السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ عیون الجنتی، مضاف و مضاف الیہ ہے، جنت کے چشمے۔ اس پوری کائنات پر مکمل حاکمیت اور قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ وہ جیسے چاہیں اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں، اپنے تمام معاملات میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہی صفت اللہ کو اپنے بندوں میں بھی پسند ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ یہ زمین اور آسمان تخلیق کرنے کے بعد اس میں طرح طرح کی نعمتیں نازل کرنے کے بعد اللہ نے ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا، ورنہ ہم راہ پانے والے نہ تھے۔ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے صرف ہماری جسمانی ضروریات کا خیال نہیں رکھا بلکہ روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھا۔ ہماری روح کو ہدایت کی جس غذا کی ضرورت تھی وہ بھی نازل فرمائی ہمارے لیے۔ اب اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس نازل کردہ ہدایت کی پیروی کریں اور فلاح اور کامیابی پائیں، دنیا میں بھی اپنے رب کو راضی کر کے کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی اللہ کی بے پناہ نعمتوں کے حقدار بن جائیں۔ تو جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جنت میں اہل جنت کے لیے مختلف قسم کے چشمے بھی ہوں گے۔ وہی نہریں جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا، انہی نہروں سے یہ چشمے جاری ہوں گے جن کے نام قرآن میں بھی مذکور ہیں، جیسے سلسبیل، کافور اور تسنیم۔ یہ سب چشموں کے نام ہیں اور قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ تو جو سب سے پہلا چشمہ ہے سلسبیل، اس کی کیا صفات ہیں؟ اس کے بارے میں ایک آیت ہے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ اہل جنت کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کی طرح چمکدار ہوں گے۔ ان پیالوں کو خدام ٹھیک اندازے کے مطابق بھریں گے۔ اہل جنت کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ شراب جنت کے ایک چشمے سے برآمد ہوگی جس کا نام سلسبیل ہے۔ تو سلسبیل کے لفظی معنی ہوتے ہیں نہایت خوشگوار اور لذیذ شراب۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان اور آزمائش کچھ چیزیں دنیا میں حرام قرار دی ہیں، لیکن جنت چونکہ جزا کی جگہ ہے تو وہاں ہر وہ نعمت ہوگی جس کا انسان کو خیال بھی گزرے گا، اور دنیا کی تمام چیزیں جن کے نام ہم یہاں بھی جانتے ہیں وہ وہاں بھی موجود ہوں گی، لیکن ان کی نوعیت، ذائقہ اور فائدہ الگ ہوگا۔ تو جنت کی شراب دنیا کی شراب کی طرح ناقص نہ ہوگی۔ اسی طرح جنت کا ایک اور چشمہ بھی ہے، اس کا نام کافور ہے، جس سے اہل جنت لطف اندوز ہوں گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ نیک لوگ شراب کے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے باسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ تو الابرار، بارن یا برن کی جمع ہے نیکی کرنے والے، اللہ کے نیک بندے۔ کاسن اس برتن کو کہا جاتا ہے جس سے پیا جائے، اور عام طور پہ یہ اس برتن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں مشروب موجود ہو، اور مزاجن کہا جاتا ہے آمیزش کو، وہ چیز جو لذت یا خوشبو میں اضافے کے لیے مشروب میں ملائی جائے۔ کافورہ ایک خوشبودار پودا ہے۔ اس پودے سے نکلنے اور حاصل ہونے والی خوشبو کی جو تاثیر ہے وہ نہایت ٹھنڈی ہوتی ہے۔
تو ذائقہ بھی خوشگوار اور تاثیر بھی، یعنی جنت میں جو چیزیں یا مشروب بھی کھانے کو ملیں گے وہ نہایت فائدہ مند ہوں گے۔ تو یہاں نیک لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا کہ وہ شراب کے ایسے جام پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، انہیں ایسی شراب ملے گی جس میں ٹھنڈی تاثیر اور خوشبودار کافور کی آمیزش ہوگی۔ تو واضح رہے کہ دنیا کے کافور اور جنت کے کافور میں صرف نام کی مشابہت ہے، جیسا کہ دنیا کی شراب اور جنت کی شراب میں صرف نام کی مشابہت ہے کہ جنت کی شراب میں سرور و نشاط وغیرہ کی وہ خوبیاں تو ہوں گی جو دنیا کی شراب میں ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی، مگر وہ دنیا کی شراب کی خرابیوں مثلاً بدبو، زوال عقل، خمار اور اعضاء شکنی وغیرہ سے پاک ہوگی۔ اسی طرح جنت کے کافور میں وہ ٹھنڈک، لطافت اور خوشبو تو ہوگی جو دنیا کے کافور میں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگی، مگر وہ دنیاوی کافور کی خرابیوں مثلاً اس کی زہریلی تاثیر اور بو میں ایک ناگوار سا احساس ہوتا ہے، اس سے وہ پاک ہوگا۔ مزاجن کا مطلب یہ ہے کہ ابرار یعنی نیک لوگوں کو ملنے والی شراب میں خوشبو اور لذت کے اضافے کے لیے کافور کے چشمے سے آمیزش کی جائے گی، جس سے اس کی تیزی اور حرارت اعتدال پر آ جائے گی۔ اگرچہ سب لوگ ہی اللہ کے بندے ہیں، مگر اس آیت میں یہاں مراد اللہ کے خاص بندے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اور ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اور بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس میں جو خصوصیت پیدا ہو گئی ہے تو وہی اس آیت میں بھی ہے، عباد اللہ میں اللہ کے خاص بندے۔ اور اس سے بڑھ کے بھی یہ کہ وہ صرف پئیں گے نہیں، بلکہ جو مومنین ہوں گے وہ جہاں چاہیں گے اس کی شاخ نکال کر لے جائیں گے، اس چشمے کی، چاہیں گے تو اپنے گھر کے قریب بھی لے جائیں گے اس کو، جہاں ان کا دل چاہے گا۔ اور بعض مفسرین نے الابرار اور عباد اللہ کو الگ الگ بھی قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابرار یعنی نیک لوگوں کو پلائی جانے والی شراب کے جام میں کافور نامی چشمے میں سے کچھ ملاوٹ ہوگی، جس طرح کسی بھی شربت میں کوئی خوشبودار چیز مثلاً روح افزا وغیرہ اگر ملا دیا جائے تو اس کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے، ایسے ہی جو ابرار ہوں گے نیک بندے ان کے لیے اس طرح کا مشروب ہوگا، جبکہ عباد اللہ یعنی اللہ کے مقرب بندوں کو کافور کے چشمے کی صرف آمیزش نہیں بلکہ اس کا خالص پانی جتنا وہ چاہیں گے ملے گا۔ لیکن پہلا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں بیان کی گئی جتنی بھی صفات ہیں وہ عباد اللہ، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں۔ پھر جنت میں ایک چشمے کا نام تسنیم بھی ہے، جس کا خالص پانی صرف اللہ کے مقرب بندوں کو دیا جائے گا۔ ابرار لوگ وہ ہوں گے جو مقرب بندوں کے درجوں سے کچھ کم ہوں گے۔ تو اس آیت میں کس طرح سے اس کی صفت بیان کی گئی ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں پر سے نعمتوں کی رونق اور تر و تازگی محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس شراب کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس نفیس اور عمدہ شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم ایک چشمہ ہے جس کا خالص پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ یہ سورہ مطففین کی آیت تھی، آیت نمبر 22 سے لے کر 28 تک۔ تو ذرا ہم غور کریں کہ جو دنیا کی شراب ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، پھر ہمیں زیادہ بہتر طور پہ یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ دنیا کی شراب بدبودار ہوتی ہے اور ذائقہ تلخ، پینے سے یہ تلخی دماغ تک جا پہنچتی ہے جس سے انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس
جنت میں شراب کی ایک قسم رحیق کی خوشبو جیسی ہوگی، جیسے کستوری کی، اور اس کی مہر میں موم کی بجائے کستوری لگائی گئی ہوگی، اور اس میں دنیا کی شراب والی کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ناپاک شراب اس قابل نہیں کہ بھلے آدمی اس کی طرف رغبت کریں۔ ہاں، یہ رحیق یقیناً ایسی نعمت ہے جس پر لوگوں کو ٹوٹ پڑنا چاہیے اور اس کے حصول کے لیے نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرے اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو اللہ کا جتنا زیادہ مقرب ہوگا اس کے لیے جنت میں اتنی ہی زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ تو جنت میں ابرار کے لیے تو رحیق مختوم ہوگی اور مقربین کے لیے بھی یہی شراب ہوگی، لیکن اس میں اضافی تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی۔ تو تسنیم جنت میں ایک چشمے کا نام ہے، اور شاید اس چشمے کے پانی کی ملاوٹ سے وہ شراب مزید خوشگوار بن جاتی ہوگی۔ اسی طرح پھر جنت کی شراب کی اگلی صفت کیا ہے کہ کچھ چشموں سے سفید، چمکدار اور لذیذ شراب برآمد ہوگی۔ یہ ایک نئی نوعیت کے چشمے ہیں جن سے سفید، چمکدار اور لذیذ شراب برآمد ہوگی۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ اہل جنت کے لیے جانا پہچانا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ سفید چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر چکرائے گا، نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا۔ تو دوبارہ دنیا میں ملنے والی شراب کے کچھ نقصانات کو دیکھتے ہیں تاکہ اس کی قباحت ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے۔ تو دنیا کی شراب کے کئی نقصان ہیں اور ایک وقتی سا فائدہ ہے۔ جو اس کے نقصان ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کچھ مخصوص پھلوں یا غلوں کو گلا سڑا کر اور ان میں خمیر اٹھا کر بنائی جاتی ہے، اور ایسی شراب میں کئی نقص ہوتے ہیں۔ نقص یہ ہیں کہ وہ پینے کے بعد کڑوی محسوس ہوتی ہے اور اس سے سر چکرانے لگتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، غلط کام کر بیٹھتا ہے، اور اس کا فائدہ صرف وقتی ہے کہ وقتی طور پر کچھ سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو جنت میں اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ مندرجہ بالا تمام نقائص سے پاک ہوگی، مگر اپنی لطافت، پاکیزگی اور لذت کے لحاظ سے دنیا کی شرابوں سے بہت افضل ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذرا جائزہ لیں کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اور آخرت میں بھی بے پناہ رزق کے ذخائر ہیں، اور ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے متقی اور شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، تمام زندگی بھی سجدے میں رہیں، ہم ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو شکر پھر کیسے ادا ہوگا کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں بہت لمبا قیام کرتے تو ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا، تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، کمیاں کوتاہیاں معاف ہیں، پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی یہ طرز عمل اپنانا ہے۔ شکر گزاری سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو ہمیں اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے۔ جنت کے چشموں کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے، یعنی کچھ بہتے ہوئے ہوں گے اور کچھ فواروں کی طرح۔ فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ نادخہ کا معنی پانی کا چشمے سے زور سے پھوٹنا ہے، مگر ندخن میں جوش مارنے کی وجہ دباؤ ہوتی ہے، نہ کہ حرارت۔
اور نداخ موسلا دھار بارش کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ چشموں کے سوراخ تنگ ہوں گے اور ان سے کثیر پانی گزرنے کی وجہ سے، تیزی کی وجہ سے وہ چشمے جوش مار رہے ہوں گے اور وہ منظر بہت ہی بھلا اور خوبصورت معلوم ہوگا۔ اسی طرح اہل جنت کے قلب و نظر کی تسکین کے لیے ہر دم رواں دواں پانی کے خوبصورت چشمے اور آبشاریں بھی جنت میں ہوں گی، اور وہ آبشاریں نہایت ہی صاف ستھری ہوں گی اور ان کا رنگ بھی بہت صاف ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، یہ اس کی خوبی ہے کہ جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ تو عین چشمہ اسم جنس ہے اور واحد ہونے کے باوجود بے شمار بہنے والے چشمے مراد ہیں، یعنی کہ جنت کے اندر چشمے جاری ہوں گے اور بے شمار چشمے، اور ان کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عین، اور اہل جنت جیسے چاہیں گے اور جہاں چاہیں گے ان چشموں کا رخ موڑ کر ان سے نہریں نکال کر لے جائیں گے، کہ جو چشمہ انہیں پسند ہوگا اپنے لیے وہ چاہیں گے تو اس کو جدھر بھی لے جائیں، چاہے اس کا رخ اپنے گھر کی طرف کر لیں۔ اور جنت کی نہروں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر جاری ہوں گی، ہماری نہروں کی طرح وہ زمین کے اندر گڑھوں میں نہ ہوں گی بلکہ زمین کے اوپر ہی جاری ہوں گی۔ یہ ان نہروں کی بہت ہی ایک اہم بات ہے۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ سورہ واقعہ میں بھی جنت کے چشموں کا ذکر ہے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، جنت میں دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور گرتا ہوا پانی بھی ہوگا۔ تو یہ گرتا ہوا پانی جو ہے وہ چشموں کا ہوگا۔ یہاں پہ مسکوب جو ہے یہ باب ناصرہ سے ہے، سکب یسکب سکبن اور تسکابن، اور الماء سے مراد ہے پانی گرانا۔ تو السکب لگاتار بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ آبشاروں سے گرنے والا اور مسلسل بہنے والا پانی۔ اور تسنیمن میں بھی یہی مفہوم اور خوبی تھی۔ تسنیمن کے معنی تھے بلندی کے۔ اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے اسے سنامن کہا جاتا ہے، اور قبر کے اونچا کرنے کو بھی تسنیم القبور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی، اور یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی۔ اور واضح رہے کہ جنت کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو سابقون اور اصحاب الیمین دونوں کے لیے مشترک ہیں، یکساں ہیں، لیکن ان کی کیفیت میں فرق ہوگا، ان کی نوعیت میں فرق ہوگا۔ اسی طرح مذکورہ چشموں کے علاوہ اہل جنت کی خاطر مدارت کے لیے بھی جا بجا چشمے ہوں گے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون، پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں۔ تو ان کو اس مقام تک ان کی کس خوبی نے پہنچایا؟ ان کے تقوی نے۔ تو تقوی شعار لوگوں کی جزا یہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈر کر گناہوں کو ترک کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو جب ان سے اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کی نفی ہو گئی اور ان کے لیے اللہ کی رضا ثابت ہو گئی تو انہیں جنت میں بے شمار نعمتیں جس میں درختوں کے گھنے سائے، پھل اور چشمے عطا کیے جائیں گے، اور ان درختوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جن کو اہل ایمان نعمتوں بھری جنت میں اپنے لیے جہاں چاہیں گے نکال کر لے جائیں گے۔ پھر اسی طرح ان چشموں کا قرآن میں ایک اور جگہ بھی ذکر ہے، ان المتقین فی ظلال و عیون وفاکہہ مما یشتہون، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں ہوں گے اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی آیات اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے تھے، اللہ سے اور قیامت کے دن کی سختیوں سے ڈرتے تھے، اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی سے ڈرتے تھے، اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ وہ جنت کے ٹھنڈے اور پرسکون سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے وہاں وافر مقدار میں ہوں گے ان کے لیے، کھانے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور حسب پسند پھل ملیں گے،
وہ جتنا کچھ بھی کھا پی لیں گے اس سے انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور ساتھ ہی انہیں یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں بجا لاتے رہے۔ اور اللہ کا یہ ارشاد ان کی صرف حوصلہ افزائی اور قدردانی کے لیے ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کی بنا پر ہی جنت میں جائے گا۔ تو روز قیامت نتیجے کے اعتبار سے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے، اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، انہیں گھنے سائے اور بہتے چشموں کی جنت میں ٹھہرایا جائے گا۔ وہ جو چاہیں گے وہ پھل انہیں مہیا کیے جائیں گے۔ حکم ہوگا کہ اپنے نیک اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ ارشاد ہوگا کہ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ان کے لیے تباہی ہوگی اور وہ ان نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ تو ان آیات میں جنت کی 3 نعمتوں کا ذکر ہے: سائے، بہتے چشمے اور پھلوں کی کثرت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں صرف یہی 3 چیزیں ہوں گی، اس میں صرف جنت کی نعمتوں کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے، ورنہ جنت میں وہ کچھ ہوگا جس کا دنیا میں کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا۔ لیکن سوچنے کی بات اور کرنے کا کام یہ ہے کہ اس میں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈر کر انہوں نے زندگی بسر کی۔ تو جس کے دل میں اللہ کا جتنا زیادہ ڈر ہوگا، جو اللہ کا جتنا مقرب ہوگا، وہ اتنی ہی زیادہ نعمتوں میں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی تقویٰ پیدا فرما دیں کہ ہم اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی بسر کریں اس کی اطاعت اور فرما برداری میں، تاکہ ہم بھی ان نعمتوں کو پا سکیں، اللہ کی جنت کے اہل بن سکیں، اس کے وارث بن سکیں اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔